مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ تمام حضرات سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرات، اب آپ کے سامنے صرف 4-5 منٹ کے لیے جناب ریاض صاحب نعت نبی گنگنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور نعت نبی سنا کر ہمارے دلوں کو منورہ و مجلہ فرمائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بڑھئے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کی بہت پیارے اشعار ہیں، نظارے دیکھے نور کے، نظارے دیکھے نور کے، جدھر جدھر نظر گئی، آپ جل وگر ہوئے تو روشنی بکھر گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی اشعار کو نعت کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو آپ میری آواز میں آواز ملا دیجئے گا تاکہ نعت میں آواز میں ایک سرور بنے گا۔ نظارے دیکھ نور کے، جدھر جدھر نظر گئی، نظارے دیکھ نور کے، جدھر جدھر نظر گئی، آپ جل وگر ہوئے تو روشنی بکھر گئی، تمام کائنات میں سلامتی اتر گئی۔ وہ دیکھو بی بی آمنہ کی خالی جھولی بھر گئی، ولادت رسول سے گلی کھلی نکھر گئی، ولادت رسول سے گلی کھلی نکھر گئی۔ احمد یا نور الہدی بشو فکالبلا، عینی ترجو الترى روحی یا حبیبی فدا، احمد یا نور الہدی بشو فکالبلا، عینی ترجو الترى روحی یا حبیبی فدا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آقا کی شان یہ ہے، وہ جس کی اونچی شان ہے، وہ جس کی اونچی شان ہے، وہ شان والا آ گیا، وہ رحمتوں کا جاویدان شان والا آ گیا، وہ نرم دل وہ مکھملی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہو سکے تو آواز میں آواز ملا دیجئے، خاموش بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ نرم دل وہ مکھملی، وہ نرم دل وہ مکھملی، زبان والا آ گیا، وہ نرم دل وہ مکھملی، زبان والا آ گیا، وہ امن والا آ گیا، امان والا آ گیا، جماعت جہان میں خبر یہ معتبر گئی، ولادت رسول سے گلی گلی نکھر گئی۔ احمد یا نور الہدی بشو فکالبلا، عینی ترجو الترى روحی یا حبیبی فدا۔ جب آقا دشمنوں کے پاس جاتے ہیں، اس کا منظر اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، جو دشمنوں کو جیت لے وہ دل نشین آ گیا، وہ دشمنوں کو جیت لے وہ دل نشین آ گیا، جو لامکاں کا ہے مکان وہ مکان آ گیا، وہ لے کے دست پاک میں خدا خبین آ گیا، کھنک کو رنگ مل گیا، سما حسین آ گیا، دیوانہ آفتاب ہے نزاکت کھمر گئی، ولادت رسول سے گلی کھلی نکھر گئی۔ احمد یا نور الہدی بشو فکالبلا، عینی ترجو الترى روحی یا حبیبی فدا۔
فضان مشک گل گئی فرشت گنگنا اٹھے جو بد نصیب تھے سبھی نصیب جگمگا اٹھے بتوں کے جتنے تھے خدا جہاں سے وہ خدا اٹھے ذہالت فنا ہوئی اندھیرے مسکرا اٹھے فلک خوشی سے یوں اٹھا زمین بھی زبر گئی ولادت رسول سے گلی گلی نکھر گئی سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد دلدار کی آمد یاسین کی آمد معزز حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، ہم اور آپ جس خطیب کا انتظار کر رہے تھے وہ اسٹیج پہ جلوہ نما ہو چکے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ، زندہ باد حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات، ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ کرسی خطابت پہ جلوہ نما ہو چکے ہیں. 5 منٹ کے اندر ہی وہ مائک پہ ہوں گے. 5 منٹ کے میں آپ حضرات سے 5 منٹ کا وقت لوں گا. اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات، آئیے ایک بار ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ ہم اور آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ، یعنی جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے میں 1 روپیہ خرچ کیا، وہ کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، یعنی جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی، اس نے گویا کے اسلام کو بلند کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے گویا کے اسلام کے پرچم کو لہرایا، گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من انفق درہمن علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے میں 1 روپیہ خرچ کیا، فانما شہد غزوۃ بدر و حنین، گویا کہ اس نے بدر اور حنین کی جنگ میں شرکت کیا۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ جس خوش نصیب نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے میں 1 روپیہ خرچ کیا، گویا کہ وہ بدر اور حنین کی جنگ میں شرکت کیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنہ بغیر حساب، جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی تعظیم کی، وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر ایمان کے ساتھ، اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے میں اجر و ثواب۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو کان علی مثل الذهب وحد ذهبا فانفقته على قرۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس وحد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں وہ سارا کا سارا سونا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے میں خرچ کر دیتا۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید میلاد النبی کتنی بڑی چیز ہے، میلاد النبی کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرات چونکہ ہمارے مہمان خصوصی اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں اور ہمیں آج ان کا خطاب سننا ہے، اس لیے میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اور کچھ لوگ چونکہ ہم جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف مناتے ہیں، تو ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ انہیں میرا چیلنج ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچ ہیں تو اسی طرح کی کوئی حدیث لا کر پیش کرے جس سے یہ ثابت ہو کہ عید میلاد النبی منانا شرک ہے، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ حضرات آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا ادھر ادھر دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، ان سبھی حضرات سے میری گزارش ہے کہ سامنے خالی جگہ کرسیاں خالی پڑی ہیں، آپ حضرات سامنے آ کر تشریف فرما ہو جائیں۔ اب ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی نوشاد صاحب عنقریب آپ کے سامنے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت یہاں پہ تشریف فرما ہے اور آپ حضرات حضرت کی دیدار کر رہے ہیں، اور حضرت کی شخصیت ایسی ہے کہ قابل محتاج تعارف نہیں ہے،
حضرت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. حضرت مدرس بھی ہے, ایک عالم بھی ہے, ایک حافظ بھی ہے, ایک قاری بھی ہے, ایک مفکر بھی ہے, اور حضرت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور میرے لیے سب سے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ حضرت میرے استاد محترم بھی ہے سبحان اللہ سبحان. اور میرے عالمیت کے استاد ہیں, اور حضرت کا کرم تھا کہ میں آپ تک پہنچا ہوں, اور جو میں یہاں تک پہنچا ہوں آپ کے سامنے, یہ حضرت کا ہی کرم تھا اور حضرت کی مہربانی تھی کہ میں آج آپ تک پہنچا ہوں اور اس لائق ہوا ہوں کہ آپ حضرات کو کچھ سمجھا سکوں, آپ حضرات کے سامنے میں کچھ بول سکوں. تو یہ حضرت کا ہی کرم ہے. اور میرے خاص اساتذہ کرام میں سے, خاص استادوں میں سے حضرت ایک ہے. اگر حضرت کی تعریف کی جائے تو ورڈز کم پڑ جائیں گے, لیکن حضرت کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. بس میں زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے مفکر اسلام, پاسبان اہل سنت, حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ رحمت اللہ صاحب قبلہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں. آپ آئیے, ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیجئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت, زندہ باد, علماء اہل سنت, زندہ باد, مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ, زندہ باد, مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ. زندہ باد. یہ ہٹا دو بھائی. آپ حضرات کے سامنے گلپوشی کا کاروائی شروع ہو رہی ہے. اب حضرت کے گلپوشی کے لیے میں پہلے دعوت دینے جا رہا ہوں. ہمارے مسجد کے سیکریٹری روشن بھائی آئے اور مفتی صاحب کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اب میں گلپوشی کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. ہمارے سلیم بھائی کو وہ آئے اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت, زندہ باد, علماء اہل سنت. زندہ باد. اسٹیج پہ رونق افروز اسلام اور مسلمانوں کے ذمہ دار سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل الایمان به اصل الاصول وبلغ من قام به غایۃ المنى والقبول
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا دعوت إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے سب سے پہلے اس قرائے ارض کے روشن ضمیر ہادی برحق سراپا خیر و برکت رحمت عالم نور مجسم خلاصہ کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر لیں. بآواز بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ سلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، قدم ہے عرش بری پہ تو سر کہاں ہوگا. اردو سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولتے رہیے گا. حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، قدم ہے عرش بری پہ تو سر کہاں ہوگا. ہر ایک لمحہ خدا جس کا ذکر کرتا ہو، ہر ایک لمحہ خدا جس کا ذکر کرتا ہو، تو ان کا ذکر بھلا مختصر کہاں ہوگا، تو ان کا ذکر بھلا مختصر کہاں ہوگا. خدا نے غیب کی دولت جسے عطا کی ہے، خدا نے غیب کی دولت جسے عطا کی ہے، ہمارے حال سے وہ بے خبر کہاں ہوگا، ہمارے حال سے وہ بے خبر کہاں ہوگا. جو غار سور کا نقشہ بدل گئی مکڑی، جو غار سور کا نقشہ بدل گئی مکڑی،
किसी के हाथ में ऐसा हुनर कहाँ होगा, किसी के हाथ में ऐसा हुनर कहाँ होगा। खुदा ने गैब की दौलत जिसे अता की है, हमारे हाल से वो बेखबर कहाँ होगा। निर्दौल और कुर्ब जवार से आए हुए खुश अकीदा मुसलमानों, बड़ी ही संजीदगी और मतानत के साथ मैं इब्तिदा से गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा, यानी वहदानियत से कि अल्लाह एक है। अल्लाह, मैं इसलिए ये गुफ्तगू करूँगा, चंद लम्हे की मुख्तसर सी मुलाकात में मोहतरम जनाब हाफिज़ व कारी मौलाना अब्दुल्ला साहब की मुख्तसर सी मुलाकात में और हज़रत मौलाना फरियादुल हसन साहब रज़वी और साहिब खाना मोहतरम जनाब सलीम साहब की मुलाकात से यहाँ की ज़मीन को कुछ समझने की जो कोशिश किया, उसी कोशिश की तनाजुर में मैं इब्तिदा यानी बुनियाद अव्वल से अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। अगर आपने बहुत गौर से इसे समाअत किया तो मेरा खुद का अपना यकीन है कि क़यामत तक आपके सातों ख़ानदान और नस्लों को अगर ये पॉइंट्स ज़हन में डाल दिए गए तो चाहे मक्का का इमाम भी आएगा, दुनिया का बहुत बड़ा आलिम भी आएगा और आपको बहकाने की कोशिश करेगा तो आपके ख़ानदान का कोई मेंबर बहक नहीं पाएगा। इसलिए आप बहुत गौर के साथ, मतानत व संजीदगी के साथ गुफ्तगू को समझ करके सुनने की आप कोशिश करें। एतराज़ ये होता है कि ये लोग रिसालत पे, हुजूर पे गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह की वहदानियत पे नहीं। इसलिए आज अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से पहली गुफ्तगू वहदानियत की होगी, दूसरी गुफ्तगू रिसालत की होगी, फिर वो आयत करीमा जो हमने तिलावत की है और वो हदीस पाक जो अभी हमने तिलावत की सआदत हासिल की है, उसी आयत करीमा और हदीस पाक के तनाजुर में जश्न ईद मिलादुन नबी यानी पैदाइश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को आप सुनेंगे कि आपके नबी कैसे पैदा हुए, पैदा होने के वक्त आपकी कैफियत क्या थी, आपकी हालत क्या थी, सैयदा आमना के घर में किन किन लोगों की हाजिरी थी, पैदाइश की नौइज्जत क्या है, पेट में रहने की कैफियत क्या है। मैं ये सारी बातें इसलिए करूँगा और ये बताऊंगा कि जब पेट में रहने में कोई नबी की तरह नहीं हो सकता तो पेट से बाहर आकर के कोई भी इंसान नबी की तरह नहीं हो सकता। ये तमाम फ़लसफ़े आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले वहदानियत समझिए। वहदानियत का माना एक, वहदानियत का माना इस दुनिया में, दुनिया बनने से पहले शुरू से हमेशा से जो ज़ात है और हमेशा जो ज़ात रहेगी, जो ज़ात किसी से पैदा नहीं हुई, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा है, जिसका तज़किरा सूरह इखलास में कुल हु वल्लाहु अहद से शुरू है और उस ज़ात के ताल्लुक़ से सूरह इखलास ने पूरी हकीकत को खोल करके बयान किया है। कुल हु वल्लाहु अहद, फरमा दो कि अल्लाह एक है। जो ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी उस ज़ात को खुदा कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं तो हाथ उठाकर हमें इशारे में बताते जाइएगा। मैं ये बुनियाद बताना चाहता हूँ ताकि कभी भी किसी जमात का कोई मौलवी आपके अकीदे पे हमला न कर सके, और कोई कमज़ोर अकीदे का इंसान अगर है भी तो आज के इस जश्न रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से मेरा यकीन ये बोल रहा है कि बरकत कुरान, रहमत मुस्तफ़ा, फजल खुदा की शक्ल में उस इंसान पे नाजिल अगर हुआ तो यकीनन बदअकीदगी से हट करके खुश अकीदगी की तरफ माइल हो जाएगा। जो ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जो ज़ात सारे उयूब और नकाइस से पाक है, जिसका न कोई बाप और न बेटा है,
اسے ہم اپنے اسلامی زبان میں اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ سے پہلے کوئی ذات نہیں ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے وحدانیت، یہ اللہ ایک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی ذات گرامی نے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے اپنی مشیت و ارادے سے جب وہ چاہا کہ ہم کوئی مخلوق بنائیں، روایتوں میں حدیثوں میں یہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی ذات کون سی ذات ہے؟ ذرا بول دیجئے گا، اللہ۔ سب سے پہلی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ ذات کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے بعد جو دوسری ذات بن رہی ہے، اب دیکھیے یہی ہسٹری، یہی تاریخ، یہی اسلامی حقیقت اور یہی اسلامی تاریخ ہے جو بعد میں جماعتیں نکل کر کے آپ کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے، اور سچائی یہی ہے جو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ کے سمجھ میں شاید آ بھی رہی ہو یہ بات کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی جو ذات اسے خدا کہتے ہیں، اسی ذات نے اپنی مشیت و ارادے سے جب کسی کو پیدا کرنا چاہا تو نبی کے فرمان کی روشنی میں یہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نور سے مراد کس کی ذات ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ ایک دیہات میں گفتگو کر رہا تھا ایک عالم، بدعقیدہ عالم، اور اس نے یہ بتایا کہ سنی عالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اگر یہ فلسفہ مان لیتے ہیں تو اللہ کا نور کم ہو گیا۔ مثال کے طور پر 1 روپیے کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں تو نصف نصف کرتے ہیں تو 88 کی شکل میں آپ تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھا رہا تھا دیہات میں کہ دیکھو سنی یہ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جب اس نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تو اللہ کا نور کم ہوا۔ آج تو میں شہر میں بول رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے مجمع میں، دیہاتی مجمع سے ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا اور اس تقریر کرنے والے عالم سے کہنے لگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو اللہ کا نور ضرور کم ہوا، پھر اس نور مصطفیٰ سے ساری چیزیں پیدا کی گئی تو نور اور بھی کم ہوتے چلے گئے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، اللہ کے نور کو کم ماننا بہتر نہیں ہے۔ ایک دیہاتی انسان، ایک دیہاتی سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس عالم سے کہتا، عالم صاحب آپ کی یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے پردادا لکڑ دادا کے زمانے سے ایک کنواں پڑا ہوا ہے، اس کنویں سے دادا پردادا کے زمانے سے لوگ پانی پی رہے ہیں اور آج بھی لوگ پی رہے ہیں، سارے لوگوں کے لیے عام اجازت ہے، ہمارے کنویں سے پانی کبھی کم نہیں ہوتا ہے بلکہ جتنا پانی نکلتا ہے پانی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عجیب سا کنیکشن ہے کہ کنویں سے پانی بھی نکل رہا ہے، پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ پردادا لکڑ دادا کے زمانے سے چلا آیا۔ تو اے عالم، جب ہمارے کنویں کا پانی ختم نہیں ہو رہا ہے تو کیا اللہ کا نور ختم ہو جائے گا؟ اللہ کا نور گھٹ جائے گا؟ دیہاتی کی یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوئی کہ اس نے صحیح انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ خیر یہ ان کی ایک بات تھی جو ہم نے یہاں پہ نقل کر دیا اور بتا دیا آپ کو کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو نور خدا میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جب اس نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلی ذات اللہ کی ہو گئی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوسری ذات جو بنتی ہے اس کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے پیدا فرمایا، جب تک چاہا جس شکل و صورت میں اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر اللہ کی مشیت و ارادے میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پروگرام بنا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر آ جائیے کہ جس ذات گرامی کی جشن میں آپ شریک ہیں، ان کا وجود اللہ کے وجود کے بعد نور کی شکل میں سب سے پہلے ہے،
اور اسی ذات گرامی کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا تم لوگوں کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ جو کرامت و شرافت ہمارے اور آپ کے سب کے باپ آدم علیہ السلام کو جو عطا کرنی تھی، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر اس نے اپنی مشیت و ارادے سے، یہ بالکل اسلامی ہسٹری تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، پھر آپ پیدائش پہ آ جائیں گے اسی فلسفے کی روشنی میں، کہ اب آپ کے نبی کا نور اللہ نے جب تک چاہا اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر تخلیق آدم کو فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے، پھر اس نور مصطفیٰ کو اللہ نے کہاں رکھا؟ کتابوں میں آیا ثم اسکن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ظہر آدم، پھر اللہ رب العزت نے اسی نور مصطفیٰ کو آدم علیہ السلام کے پشت انور میں رکھا۔ کس میں رکھا؟ پشت سمجھ رہے، پیٹھ میں رکھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پشت انور میں اس نور کو رکھا، اور اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو بنایا، اس کی تعبیر کتابوں میں راوی جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِ ثُمَّ قَالَ كُنْ حَبِيبِي، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ایک مشت نور لیا اور اس نور سے خطاب کیا کن حبیبی، اے نور تو میرا حبیب بن جا۔ یعنی مصطفیٰ سے نور کی شکل میں اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے کن حبیبی، تو میرا محبوب بن۔ کیوں؟ انت عشقی و انا عشق کا، اس لیے کہ تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہوں۔ میں تجھے چاہوں گا، تو مجھے چاہے گا، میں تجھ سے محبت کروں گا، تو مجھ سے محبت کرے گا، تو میرا چرچا کرے گا، میں تیرا چرچا کروں گا۔ یہ سارے کے سارے فرمودات کتابوں میں موجود ہیں۔ اب یہ نور پیدا ہو چکا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو استعمال فرمایا، نور کی تخلیق ہو گئی۔ آیا ثم اسکن نور محمد فی ظہر آدم، پھر اس نور کو آدم علیہ السلام کے پشت انور میں اللہ نے اپنی قدرت سے منتقل فرما دیا۔ جب یہ نور پشت انور میں منتقل ہوا تو کتابوں میں آیا فصارت الملائکۃ تقف خلفہ صفوفا، تو فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے کی جانب صف لگا کر، لائن لگا کر، جماعت کی شکل میں کھڑے ہو کر آدم علیہ السلام کے پشت مبارک کو دیکھنے لگے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ، یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ بہت غور سے سمجھ میں آئے گا تو سبحان اللہ بولیے گا۔ یہ دیکھیے ابتدائی تاریخ، سارے فرقوں کا وجود بعد میں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی ذات خدا کی ہے، دوسری ذات مصطفیٰ کی ہے، اور اس ذات کے بعد ہی ساری چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ جب جیسے جیسے اللہ کی مشیت ہوتی چلی جا رہی ہے، اشیاء کی وہ تخلیق فرماتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اس کی مشیت و ارادے میں جس چیز کو جب پیدا کرنا مقصود میں داخل ہوا، اللہ نے کن کہا، فیکون کی شکل میں وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے پیچھے فرشتے کھڑے ہو گئے اور پشت انور کی زیارت کرنے لگے۔ ہمارے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں، مولا کریم یہ فرشتے پیچھے کیوں کھڑے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ رب نے جواباً کہا اے آدم علیہ السلام، سنو سنو، یہ فرشتے تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ تمہاری پشت انور میں جو نور مصطفیٰ میں نے ڈال دیا ہے، یہ فرشتے اسی نور مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ جب یہ سنا ہے آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوتے ہیں مولا کریم یہ نور مصطفیٰ کا نور میری پشت میں ہے اور فرشتے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ مولا میری درخواست یہ ہے کہ یہ نور پیٹھ میں نہ رہے، سامنے کے حصے میں آ جائے تاکہ لوگ سامنے کی جانب سے زیارت کر سکے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام تو تسلیم کی درخواست کو قبول فرمایا اور پھر اس نور مصطفیٰ کو اٹھایا۔ ارشاد ربی یہ ہے، ارشاد کتابوں میں اس کی وضاحت یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور مصطفیٰ کو پشت آدم سے اٹھایا اور پیشانی آدم میں منتقل فرما دیا۔ ابھی انسان
सुभान समझ में बात आ रही है आपको? बस दो जात अभी है। बताना ये है कि अहले हदीस, अहले कुरान, अहले तशय्यो और ये जितने फिरके हैं ये सब बाद में और क्या क्या ये तमाशे कर रहे हैं और आपको गुमराह कैसे कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा इस जमीन के लिए इब्तिदा से गुफ्तगू करूं कि सबसे पहली जात, दूसरी जात, और इसी से आप समझिए और इसी फलसफे के मुताबिक, और ये सारी चीजें वो हैं जिसकी वजाहत कुरान और हदीस में मौजूद है। आपके लिहाज से उर्दू जबान में थोड़ी सी कहीं कहीं पर अभी इबारत पढ़कर हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब ये नूर मुस्तफ़ा पेशानी आदम में पहुंच रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नूर की शक्ल में है, जिनकी जश्न में आज आप शरीक हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये पेशानी आदम में नूर मुस्तफ़ा जलवागर है। फरिश्ते सामने की जानिब आ जाते हैं, सब बसब खड़े हो जाते हैं और ज़ियारत करने लगते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुजार होते हैं, मौलाए करीम इस नूर को तो फरिश्ते, जब पीछे ये नूर था जब भी लोग ज़ियारत कर रहे थे, सामने में डाल दिया जब भी फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं। ए अल्लाह, मेरी तमन्ना और आरज़ू ये है कि इस नूर को तू ऐसी जगह पे डाल दे जिस नूर को फरिश्ते भी देख सके और मैं भी ज़ियारत कर सकूं। ए अल्लाह, मेरी पेशानी में ये नूर तो है लेकिन मैं ज़ियारत नहीं कर पा रहा हूं, मेरी आरज़ू को कबूल फरमा। इस दरखास्त को अल्लाह ने कबूल फरमाया और नूर मुस्तफ़ा को पेशानी आदम से मुंतकिल करता हुआ अंगुश्ताए आदम में डाला है। और जब ये नूर अंगुश्ताए आदम में आया है तो आदम अलैहिस्सलाम मारे खुशी की अंगूठा चूमने लगे, आंखों से लगाने लगे, लबों से लगाने लगे। पता चला अंगूठा चूमना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं ये गुमराही, कहने वाले लोग कहते हैं ये सही नहीं, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। अब आप बताइए, हमारे और आप सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे को चूमा कि नहीं? बोलिए। चुमा चुमा जी। और आलम खुशी में चूमा कि गम में चूमा? खुशी में, खुशी में, खुशी में कि वो नूर जब यहाँ आया और जियारत किया हमारे और आप सबके बाप आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, तुम्हारे खुशी को लबों से लगाने लगे, आंखों से लगाने लगे, अंगूठे को चूमा। पता चला अंगूठा चूमना ये आज का मसला नहीं है जिसको बरेली से जोड़ दिया जाए, और अंगूठे का चूमने का मसला ये आज का नहीं है जिसको थाना भवन से जोड़ा जाए। अंगूठे चूमने का मसला सबके बाप आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने से है। तो जो अपने बाप का सच्चा वफादार होगा वो अंगूठा चूमेगा, जो अपने बाप का गद्दार होगा वो अंगूठा चूमने पे फतवा लगाएगा। वफादार औलादे अंगूठे को चूमती हैं और नाहंजार औलादे अंगूठा चूमने पर एतराज किया करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान में एक मकाम पर आपके हम सब के वालिद गिरामी आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से आया है, वयनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा। यानी जब जन्नती जिंदगी गुजार रहे थे जन्नत में, एक मोड़ आया जहां आपके जसदे अतहर से लिबास उतार दिए गए, लिबास उतार दिए गए। वो मसाइल बहुत हैं। जिस शजर से आपको अल्लाह ने रोका था, जब आपने उसका इर्तिकाब फरमाया, उसमें भी बड़ी हिकमतें मसलहतें थी। वह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो कुछ हुक्म होता गया, हुक्म पे अमल होता गया, उसी हुक्म का एक हिस्सा ये था वयनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा। एक वक्त आया कि आपके जसदे अतहर से लिबास उतार दिए गए। सतर पोशी के लिए आप परेशान थे। जन्नती दरख्तों में आप जाते और चाहते ये कि पत्ते को तोड़कर हम पर्दा पोशी कर ले। जैसे ही दरख्त के करीब जाते, पत्ते को हाथ लगाने की कोशिश करते, दरख्त और ऊंचाई की तरफ चला जाता, हाथ आपका वही नहीं, वहां तक नहीं पहुंच पाता। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम परेशान थे, या अल्लाह सतर पोशी कैसे करो। जन्नत में एक दरख्त था जो जैसे ही आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखता है, झुकता है, पत्ता देता है, आदम अलैहिस्सलाम तोड़ते हैं, सतर पोशी करते हैं। जन्नती दरख्तों ने रब की बारगाह में मुकद्दमा पेश कर दिया, ए परवरदिगारे आलम, तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की शक्ल में सारे दरख्तों ने पत्ता देने से तो मना किया है, लेकिन एक
ایک درخت وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو پتہ دے دیا ہے، تیرے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، مقدمہ بارگاہ رب العزت میں درختوں نے پیش کیا، رب مقدمے کو سنتا ہے، ان درختوں کی گفتگو سماعت کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی اس درخت سے محاسبہ کرتا ہے، اے درختوں نے آدم کو پتہ کیوں دیا؟ ذرا درخت کے جواب کو تو سنو، اور جواب ذرا دیکھو کتنی دانشمندی پہ مشتمل وہ جواب ہے۔ وہ درخت کہتا ہے پروردگارا، جیسے ہی تیرا بندہ آدم میرے قریب آیا اور پتے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کیا تو میں نے دیکھ لیا تھا تیری قدرت سے کہ پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ اے مولا، میں نے نور مصطفیٰ کی تعظیم میں جھک کر کے سلامی پیش کیا ہے اور آدم کو پتہ دیا ہے نور مصطفیٰ کی برکت سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اس اللہ۔ کا تذکرہ جب ایک پتہ نے یہ طریقہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو دوام بخشا، اور 30ویں سے پارے میں والتین والزیتون وطور سینین کے اندر اس شجر کا تذکرہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک بے جان درخت کا پتہ تعظیم و تکریم کرے، وہ بھی مصطفیٰ کا وجود لبادہ بشری کی شکل میں، نور کی شکل میں ہے، اور پیشانی آدم میں پتہ نور ملاحظہ کرتا ہے تو وہ جھک کر کے سلامی پیش کرتا ہے۔ تو کیا ہم اشرف المخلوقات اس پیغمبر کی بارگاہ میں اس قابل نہیں ہے کہ نذران عقیدت پیش کر سکے؟ یقیناً اس قابل ہے۔ پروردگار عالم ہمارے نذرانے کو قبول فرمائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نور مصطفیٰ پیشانی آدم سے انگشت مبارک میں، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے پشت سلبوں سے پاک سلبوں کے ذریعے اور پاک رحموں کے ذریعے پروردگار عالم منتقل کرتا ہوا اس نور کو منتقل کر دیتا ہے آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ خاندانی تاریخ دیکھیے، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک میں یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا، پھر وہاں سے یہ نور منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں پہنچ رہا ہے جو آپ کے والد گرامی ہیں۔ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر یہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے بطن اقدس سے مستقر پار ہو رہا ہے جو آپ کی والدہ مکرمہ ہے۔ پتہ چلا پاک سلبوں پاک رحموں سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا جب عبد المطلب کی پیشانی میں جو آپ کے دادا جان ہے، عبداللہ کی پیشانی میں جو آپ کے والد گرامی ہے، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں جب یہ نور مستقر ہو رہا ہے تو اس استقرار کی خبر کائنات عالم، مکہ کی تمام جانوروں اور پرندوں، سمندر میں رہنے والے جانوروں تک کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ بھی روایتوں میں آیا ہے وَكَذَلِكَ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، بعض کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں مستقر ہو چکا ہے۔ ذرا دادا کو بھی آپ سمجھیے، عبداللہ کو بھی سمجھیے، سیدہ آمنہ کو سمجھیے، وہیں سے اب پیدائش مصطفیٰ سمجھیں گے، پیدائش مصطفیٰ کی نوعیت کو سمجھیں گے جب پیٹ میں مستقر ہو رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کیفیت یہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ نور مصطفیٰ میرے پیٹ میں مستقر ہوا تھا اس کے بعد سے جب میں پتھریلی زمین پر چلتی تھی، کسی پتھر پہ قدم کو رکھتی تھی تو پتھر نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ ابھی سیدہ آمنہ کے پیٹ میں ہے اور آمنہ چل رہی ہے تو پتھر نرم ہو جا رہا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے وَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ، اور جب میں ارادہ کرتی ان تستقی من الماء من البیر، کنویں سے پانی نکالنے کا، تو سیدہ آمنہ کہتی ہے یطلع الماء الى فم البیر، کنویں کا پانی خود نکل کر کے باہر آ جاتا، آسانی کے ساتھ میں پانی لے لیا کرتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں انسانی جماعتوں سے، اور انسانی جماعت کا کوئی ممبر، روئے زمین کا کوئی عورت مجھے دکھا دو جس کے پیٹ میں کوئی بچہ ٹھہرا ہو اور وہ عورت زمین پہ چل رہی ہو تو پتھر نرم ہو جاتا ہو۔ وہ عورت مجھے دکھا دو جس کے پیٹ میں کوئی بچہ ٹھہرا ہو اور وہ عورت پانی نکالنے گئی ہو تو کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہو۔ لاؤ روئے زمین کا کوئی ایسا خاتون مجھے دکھاؤ۔ یقیناً کبھی آپ نہیں دکھا سکتے ہو۔ یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سیدہ کہتی ہے جب پہلا مہینہ مکمل ہوا، کہتی ہے خود بیان کرتی ہے رأیت رجلا طویلا، جب پہلا مہینہ میرے بچے کا میرے پیٹ میں مکمل ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے ایک طویل لمبے انسان، سفید انسان، گورے انسان کو دیکھا۔ وہ انسان مجھ سے کہہ رہا تھا ابشری
अबशरी, मुबारक हो ए आमना, मुबारक हो बनती हमिलते बेसज्जिदिल मुरसलीन। ए आमना मुबारक हो, तेरे पेट में नबियों का सरदार जलवागर हो गया है। अल्लाह अकबर। अभी इस्तिकरार का पहला महीना है, सैयदा आमिना घबरा जाती है, इसको तो मैं जानती हूँ, मेरा शौहर जानता है, मेरा खुदा जानता है, ये कौन है जो मुबारकबादी देने के लिए आ गया है और ये कह रहा है अबशरी अबशरी, ए आमिना मुबारक हो अंते हमिलते बेसज्जिदिल मुरसलीन, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार जलवागर हो गया है। सैयदा आमिना हैरान होकर पूछती है, मन अंता, ए मुबारकबादी देने वाला, जरा ये बता कि तू कौन है जो मुझे मुबारकबादी दे रहा है। मुबारकबादी देने वाले ने कहा, ए आमिना अना अबू आदम, मैं इस बच्चे का बाप आदम बोल रहा हूँ, ऐसे मुबारकबादी पेश करने के लिए आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह माशाल्लाह। निर्दौल और कुर्बो जवार के आए हुए मुसलमानों, जरा आप गौर करो, है दुनिया की कोई ऐसी खातून खुश अकीदगी अगर कबूल हो तो इस हकीकत को कबूल करते लेना, और बदअकीदगी से तौबा कर ले वो अफराद जिनकी सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि पहला महीना मुकम्मल हुआ तो ये कैफियत हुई, जवाब में ये मिला कि मैं इस बच्चे का बाप आदम बोल रहा हूँ। है हुए जमीन पर कोई खातून जिसके पेट में महीने का पहला महीना मुकम्मल हो रहा हो और मुबारकबादी पेश करने के लिए हम सब के बाप उनके दरवाजे पे पहुंच रहे हो और मुबारकबादी पेश कर रहे हो, पता चला नहीं, रुए जमीन पे कोई औरत ऐसी नहीं है जिसके पेट में पहला महीना हो रहा हो और मुबारकबादी पेश करने के लिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हाजिरी लगा रहे हो और वो मुबारकबादी पेश कर रहे हो। पता चला आमना भी बेनजीर और बेमिसाल है। आमना के पेट में जो बच्चा मुस्तकर हो चुका है वो बच्चा भी बेनजीर और बेमिसाल है, और बच्चा जो पेट में रह रहा है उसके रहने का अंदाज भी अलग है। आपको मालूम है पेट में बच्चा परवरिश कैसे पाता है? पेट में परवरिश पाने का तरीका ये है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से एक नली बनाता है, जिस नली के जरिए से खूने फासिद के जरिए से बच्चे की परवरिश होती रहती है, यहाँ तक के 9 महीना उसी नली के जरिए से परवरदिगार आलम खूने फासिद के जरिए, बेकार खून के जरिए बच्चे की परवरिश फरमाता है, अपनी कुदरत का वो मुजाहिरा फरमाता है। लेकिन जब आपके नबी सैयदा आमिना के पेट में है तो नली के जरिए इंतजाम नहीं है, खूने फासिद नहीं है। आप जब पेट में थे खूने फासिद ले रहे थे, यानी बेकार खून के जरिए आपकी परवरिश हो रही थी। ये फलसफा डॉक्टरों से समझिएगा, तबीबों से समझिएगा, सर्जन से पता कीजिएगा। जब बच्चा पेट में होता है परवरिश कैसे होती रहती है? अल्लाह अपनी कुदरत के जरिए से नली बनाता है और उसी नली के जरिए से खूने फासिद बच्चे में मुंतकिल करता है। बच्चा परवरिश पाता रहता है, पानी के ऊपर रखता है, माँ के पेट में पानी का नज्म रखता है, बच्चा तैरता रहता है, उसके आज़ा उसमें नशोनुमा की शक्ल में परवान चढ़ते रहते हैं। परवरदिगार आलम का जब ये महबूब आमिना के गोद में, आमिना के पेट में जलवागर हो रहे हैं तो परवरिश के ये निजाम नहीं है, नली का इंतजाम नहीं है, बल्कि मुस्तफा के लिए नूरानी खुराक है। अल्लाह अपनी कुदरत से नूर अता फरमा रहा है और सैयदा आमिना के पेट में नूरी ग़िज़ा, नूर खाते चले जा रहे हैं और परवरिश होती चली जा रही है। पता चला पेट में होने में हम नबी की तरह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक बेशक। पेट में होने में नबी की तरह है। पेट में हमारे और आपके रहने की पोजीशन ये है कि नली बनती है, उसी नली के जरिए से खून फासिद अल्लाह मुंतकिल करता है, यहाँ तक के वक्त होता है फिर आप दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा आमिना के पेट में है, नली नहीं है, वहाँ पर खून फासिद नहीं है, बल्कि नूर के लिए नूरी ग़िज़ा है, कुदरत कामिला है। अल्लाह अपनी कुदरत के जरिए से मुस्तफ़ा की परवरिश फरमा रहा है। यहाँ तक के वो वक्त सईद करीब आया, सैयदा आमिना कहती है कि पूरे 9 महीने कैसे गुजर गए, 9 महीने में एक बार भी मुझे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, जबकि हर खातून दर्द से दो चार होती है, हर खातून को कोई ना कोई तकलीफ होती है। लेकिन कैसे तकलीफ होती आमिना को, जो पूरी दुनिया की तकलीफ दूर करने के लिए आ रहा था, जो यतीमों का मावा बनकर आ रहा था, जो गरीबों का सहारा बनकर आ रहा था, जो मजलूमों का मालिक और पेशवा बनकर आ रहा था, जो सबकी परेशानी दूर करने वाला बनकर के आ रहा था, जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल
العالمین بن کر آ رہا تھا، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کو تکلیف کیسے پہنچاتا، اس لیے 9 مہینے مکمل ہو گئے اور آمنہ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں۔ نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیٹ میں ہونے میں ہم نبی کی طرح نہیں ہیں۔ اب جشن عید میلاد النبی، اس کے فلسفے کو بھی آپ سمجھیں گے اور دیکھیں گے ایک ایک چیز۔ ویسے تو جب بھی یہ مبارک جشن، یہ پروگرام لوگ مناتے ہیں، بہت سے بد عقیدہ کی قسمت بدل جاتی ہے اور وہ خوش عقیدگی کو قبول کر لیتا ہے اگر وہ گہرائی صحیح نظریے سے سماعت کرے جب، اور اگر عصبیت کی نظر ہے، تعصب کی بات ہے، اور وہی جو باپ دادے نے پلا دیا، اور جو عرب کے کفار و مشرکین کہتے تھے نحنو وجدنا آباءنا و آباءکم، ہم نے اپنے باپ دادا کو تو ایسے ہی پایا ہے کہ یہ بت کی پوجا کرتے تھے۔ تو جو لوگ اس عقیدے پہ ڈٹے رہے، مصطفیٰ ہدایت دیتے رہے، نہ قبول کرنے والوں نے قبول نہیں کیا، اور جن کی قسمت بلند ہو گئی انہوں نے مصطفیٰ کی دعوت کو فوراً قبول فرمایا، وہ خوش عقیدگی میں آ گئے، 313 سے توبہ کر لیے، ایک معبود کی پرورش، ایک معبود کی پرستش، ایک معبود کی عبادت کی طرف وہ مائل ہو گئے، لات و عزا منات سے ہمیشہ ہمیش کے لیے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک دنیاوی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ لوگ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی منانا درست نہیں، جائز نہیں، کیا صحابہ نے منایا ہے، فلاں نے منایا ہے؟ دنیاوی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ 15 اگست کو کسی نے منایا تھا، کسی صحابی نے منایا تھا، کسی تابعی نے منایا تھا، کسی ولی نے منایا تھا؟ مجھے آپ بتاؤ۔ صدر یوم جمہوریہ آپ مناتے ہو، اس کے منانے کی اجازت کہاں مل گئی؟ اس لیے مناتے ہو کہ یہاں کی گورنمنٹ میں ہو، یہاں کے پیسے کھاتے ہو، یہاں کے دانا اناج کھاتے ہو، یہاں کی حفاظت میں رہتے ہو، تو یہاں کی جمہوری حکومت میں 15 اگست منانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو۔ دارالعلوم دیوبند پہ جھنڈا لہرانے میں شرم نہیں آتی ہے؟ 15 اگست منانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے؟ اس طرح سے اتوار کو چھٹی رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ معلوم ہے یہ 15 اگست کیا ہے، آپ کو خوب پتا ہوگا۔ یوم جمہوریہ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ میں اتوار بتا دوں ذرا سا یہاں پر، اتوار کیا ہے؟ معلوم ہے اتوار کیا ہے؟ ہندوستان میں اتوار کو چھٹی کیوں ہے؟ دنیاوی مثال سے سمجھاؤں پھر آگے بتاؤں۔ اتوار کو چھٹی کیوں؟ سنیچر کو کیوں نہیں؟ جمعہ کو کیوں نہیں؟ سارے آفس اور بینک 10 بجے کیوں کھلتے ہیں؟ صبح 8 بجے سے کیوں نہیں؟ 11 بجے کے بعد 10 بجے کیوں؟ یہ بد عقیدہ لوگوں کے لیے دنیاوی مثال دے رہا ہوں، وہ ذرا غور سے سنیں۔ اتوار کو چھٹی کیوں؟ اور صرف ہندوستان میں نہیں، جہاں جہاں انگریزوں کی حکومت ہوئی وہاں اس نے اتوار کی چھٹی قائم کر دی۔ جہاں جہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی وہاں اس نے 10 بجے سے سارے سرکاری کام کو شروع کیا۔ معلوم ہے اس میں راز کیا ہے؟ 15 اگست تو آپ جان ہی رہے ہیں، جان رہے ہیں نا؟ یوم جمہوریہ 26 جنوری بھی آپ جان رہے ہیں، وہی یادگار مناتے ہیں، وہ ہسٹری، وہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہے۔ اتوار عیسائیوں کا یہ فاسد عقیدہ ہے۔ انگریزوں کے باطل نظریات میں سے ایک باطل نظریہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اتوار کے دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم خوشی میں اتوار کو چھٹی رکھتے ہیں اور جشن میلاد عیسیٰ منایا کرتے ہیں۔ یہ ان کے باطل نظریہ ہے۔ 10 بجے سے سارے اسکول، کالج، بینک اور جتنے سرکاری محکمے ہیں 10 بجے سے کیوں؟ انگریزوں کے باطل نظریے میں یہ بات ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اتوار کے دن ٹھیک 10 بجے پیدا ہوئے تھے، اس لیے جہاں جہاں انگریزوں کی، عیسائیوں کی حکومت ہوتی گئی وہاں وہ پیدائش عیسیٰ، وقت ولادت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے باطل نظریے میں اس نے اتوار کو چھٹی رکھا، 10 بجے سے سارے کام کو شروع کیا تاکہ پیدائش وقت عیسیٰ بھی زندہ رہے، یوم میلاد عیسیٰ بھی زندہ رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، وہ ٹائمنگ کیا ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن وہ اپنے باطن نظریے میں اتوار
کو کہتے ہیں باطل نظریے میں 10 بجے کی ٹائم بتاتے ہیں اور وہ جشن منا رہے ہیں. ایک انگریز ہو کر ایک باطل نظریے والا, ایک باطل عقیدہ رکھنے والا, وہ اپنے نظریے کے مطابق اپنے پیغمبر کی جشن میلاد منا رہا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ نبیوں کے سردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہو. آپ کے نبی 12 ربیع الاول شریف کو دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے, صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے, تو کیا ہم جشن عید میلاد النبی رسول اللہ, اے نبی اب آ جاؤ, اظہار یا نبی اللہ, اے نبی اب جلوہ فرما جاؤ. ادھر مریم آسیہ ہاجرہ ہے, وہاں پہ آمنہ ہے, اور کنارے میں جبرائیل امی کھڑے ہو کر کے عرضی لگا رہے ہیں, مصطفیٰ سے کلام کر رہے ہیں. اظہار یا رسول اللہ, اظہار یا نبی اللہ, اظہار یا حبیب اللہ. اے مصطفیٰ اب آ جاؤ, اے مصطفیٰ جلوہ دکھا جاؤ, اے نبی نقاب ہٹا دو, اے نبی دنیا کو منور کر دو. جناب جبرائیل امی کی عرضی چل رہی ہے, اسی درمیان مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے, اور بطن آمنہ سے مصطفیٰ نور کی شکل میں ظاہر ہو جا رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہے جبرائیل امی کبھی حاضری لگائے ہو کسی خاتون کے یہاں؟ بولیے ہے. یہ صرف کن کا مقام ہے؟ سیدہ آمنہ کا. کن کا مقام ہے؟ اب بتائیے, اس کے بعد بھی دنیا کا کوئی انسان کہے کہ نبی ہماری طرح, ہم نبی کی طرح, تو وہ صحیح ہوگا؟ اب ذرا یہاں پر یہ دیکھیے, جب نبی پیدا ہوئے سیدہ خود بیان کرتی ہے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا تھا. کہاں مکہ, کہاں شام کے محلات, لیکن روشنی چمکی اور سیدہ آمنہ نے اسی نور مصطفیٰ کی روشنی تقسیم کی. مٹھائیاں ہم, تکلیف تمہیں ہو گئی, پیسہ ہمارا جا رہا, درد تمہیں ہو رہا ہے, ہمارے ہمدرد بن رہے ہو مودی کی طرح. مسئلہ طلاق کو اٹھا کر بلا وجہ بحث کر رہا ہے, اور عورتوں کے معاملات کو الجھا کر کے اور مسلم عورتوں کے ساتھ ہمدردی دکھا رہا ہے. تم تو اسی کے چھوٹے بھائی لگ رہے ہو. جی مودی کی ٹیم کے تم بھی ممبر لگ رہے ہو کہ طلاق کا مسئلہ اٹھا کر ہمدردی کی باتیں کر رہا ہے, اور تم بھی کہہ رہے ہو کہ یہ اسراف ہے, یہ اتنے کپڑے جا رہے ہیں, اتنی مٹھائیاں بٹ رہی ہیں, غریبوں کو دے دیتے, یتیموں کو دے دیتے, تو اس طرح سے جشن ربیع الاول مناتے. یہ بلا وجہ کے اخراجات ہے, اسراف ہے. کیا اس کے لیے ایک دلیل آپ سنیں گے؟ ایک دلیل سنا دوں. دلیل سنیے. جو لوگ جلوس پر اعتراض کرتے ہیں اور جھنڈے پہ اعتراض کرتے ہیں, اگر وہ اپنے ماں باپ کے سچی اولادوں میں سے ہیں اور صحیح نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اور حلال دودھ پی کر کے جوان ہوئے ہیں, حلال خون جسم میں گیا ہے, اور قرآن و حدیث میں ذرہ برابر ایمان ہے, تو وہ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں. کتاب مسلم شریف ہے. حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کے بعد مسلم شریف عظیم ترین حدیث کی کتاب ہے, جسے بریلوی بھی مانتے ہیں, دوسرے فرقے کے لوگ بھی مانتے ہیں, پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. مسلم شریف جلد نمبر 2 باب الہجرت صفحہ 419 پر ایک روایت موجود ہے. آج بھی جائیں وہ مسلم شریف اٹھائیں, باب الہجرت کو کھولیں, صفحہ 419 مطالعہ کریں, روایت مل جائے گی. روایت موجود یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لا رہے تھے, روایت کے الفاظ یہ ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ تَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَّامُ فِي الطَّرِيقِ وَيَنَادُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کی روایت اور الفاظ یہ ہیں, اللہ کے بندو ذرا غور سے سنو. مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کر کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں. روایت کے الفاظ سے سمجھ میں آتے یہ ہیں کہ مدینہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے, پورے مدینہ کو منور کر دیا گیا ہے. مدینہ کے لوگوں نے مدینہ کو سجایا ہے, جتنا سجانا تھا سجا دیا ہے. استقبال کے لیے مرد لوگ مدینہ کے اس راستے سے نکل کر جو مکہ سے چل کر کے راستہ مدینہ کی طرف آتا ہے, مصطفیٰ کے استقبال میں نکلے ہوئے ہیں. فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ, عورتیں اور مرد اپنے
यूज करो, हटा दो। ये मक्का के हालात थे। मक्का के दरिंदे, मक्का के जानवर औरतों के साथ ये बदतमीजियां कर रहे थे। ऐसे हालात में मुस्तफा की आमद हो रही थी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की जुल्म तशद्दुद को, मक्का की इस बुराइयों को बड़ी हिकमत और दानाई के साथ मिटाया है। और फिर जो मुस्तफा ने मक्का और मदीना की सरजमीन पर औरतों की इज्जत के बारे में गुफ्तगू फरमाई है और जो मकाम दिया है, आज मोदी मुस्लिम औरतों की तहफ़्फ़ुज़ की बातें कर रहा है, मुस्लिम औरतों की हुकूक की बातें कर रहा है। मैं उसे बताना चाहता हूं, आज से पौने 1500 बरस पहले मक्का की सरजमीन पर दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम औरतों को बहुत पहले ही बुलंद फरमा चुका है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। सबसे पहले नबी ने तबलीग व इरशाद के काम करते हुए आपने फरमाया, बेटी आज के बाद से रहमत है। सुभान अल्लाह। आपकी बेटियों की भी इज्जत बच रही है। अगर नबी ना आए होते, ना ये फरमाए होते, तो आज आप भी शायद वही करते। बुराई चली आती है तो लोग उसी रंग पे रहते हैं। नबी ने फरमाया बेटी रहमत है। पूरी सिहाए सित्ता की हदीस उठाकर कोई देख ले, मुझे बताए कहीं नबी ने ये भी तो कहा है कि बेटा रहमत है? नहीं, बेटी रहमत है। और नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके पास 3 बेटी हो, सुभान अल्लाह, जिसके पास 3 बेटी हो, सही तरीके पे परवरिश करे और उस अमानत को सही मकाम पे पहुंचा दे। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐसे माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी है मेरी तरफ से। रहमते मुस्तफा यूं नाजिल फरमाता है, मेरा आका फरमाते हैं कि जिसने 3 बच्चों की परवरिश की, अमानत को सही मकाम पे पहुंचा दिया, ऐसे माँ बाप के लिए मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जन्नत की खुशखबरी अता कर दी जाए। मजमाए सहाबा से एक सहाबी खड़े हो गए, कहा, या रसूल अल्लाह, आपने 3 बेटी की बात कर दी, जिसके पास 2 बेटी हो तो क्या ऐसे माँ बाप जन्नत से महरूम हो जाएंगे? हमारे और आपकी तरह बैंक बैलेंस था नबी के पास, हमारे और आपकी तरह खजाना था कि कम हो जाएगा? बोलिए, ना अल्लाह के फजल में कमी है, ना मुस्तफा की रहमत में कमी है, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन है और मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है। सारे जहां के रब ने मुस्तफा को सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा। समझ रहे हैं? जैसे ही सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके पास 2 बच्ची हो तो क्या उसके लिए रहमत, जन्नत की खुशखबरी नहीं? मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबा सुनो, जिसके पास 2 बेटी हो, सही सही परवरिश करे, अमानत को सही मकाम पे पहुंचा दे, तो मेरी जानिब से ऐसे माँ बाप के लिए भी जन्नत की खुशखबरी है। बेटी वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह बोलिए। सबके पास तकरीबन बेटी होगी। अल्लाह अकबर। नबी किस हिकमत से देखिए जरा काम कर रहे हैं। यहाँ पर नबी महसूस कर रहे थे कि सबसे ज्यादा घटिया और खराब चीज दुनिया समझ रही है किसी चीज को, तो वो बेटी ही औरत है। इसलिए मुस्तफा पहले बेटी की इज्जत की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं बेटी रहमत है, बेटी के साथ सलूक करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। एक सहाबी खड़े हो गए और कहते, या रसूल अल्लाह, जिसके पास 1 बेटी हो क्या वो माँ बाप जन्नत से महरूम हो जाएंगे? जैसे ही सहाबी ने पूछा, मुस्तफा फरमाते हैं, सहाबा सुनो, जिसके पास 1 बेटी हो और उसे भी सही मकाम पे पहुंचा दे, तो मेरी जानिब से उसके लिए भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। सुभान अल्लाह। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा, या रसूल अल्लाह, अगर नसीब में 1 भी बेटी नहीं है, बेटी से वो खाली है, बेटा ही बेटा है, तो क्या ऐसे माँ बाप के लिए आपकी रहमत नहीं है? मुस्तफा फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो, जिसके पास 1 भी बेटी ना हो, अगर वो इंसान बेटी की तमन्ना आरज़ू कर लेगा, तो इस आरज़ू की बुनियाद पर उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाए। अल्लाहु अकबर। कितनी बुलंद फरमा दी अल्लाह के रसूल ने बेटियों की इज्जत को। इतने बेबस नहीं, मेरे आका के फरमान सुनिए,
कहते ये हैं कि जब यही बेटियां शादी के बाद बीवी बन जाती है और बीवी बनकर अपने शौहर के घर चली जाती है और अपने घर शौहर के घर में झाड़ू लगाती है, घर की सफाई करती है, तो उस घर की सफाई पर उस औरत को खाने काबा की सफाई का सवाब दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये मोदी आज बोल रहा है और तलाक सलासा, 3 तलाक का मसला उठा रहा है। मुस्तफा ने बहुत पहले इस्लामी बेटियों को जो बुलंदी अता की है, कोई मर्द उन बेटियों तक पहुंच ही नहीं सकता है। हर मर्द पीछे होगा बेटी से। आप जरा देखिए तो, जब ये बीवी बन गई तो मुस्तफा ने ये मकाम दिया कि अगर शौहर के घर की सफाई करती है तो गोया वो खाने काबा की सफाई करती है। और जब बीवी बन गई और अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से उस बीवी को सरफराज फरमा दिया, तो अब वो बेटी से बीवी, बीवी से माँ बन गई। और माँ के ताल्लुक से मुस्तफा फरमाते हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है कोई बाप, है कोई मर्द जिसके कदम के नीचे जन्नत? ये सिर्फ औरतों का मकाम है। जिसके कदम के नीचे क्या है? जन्नत है। मुस्तफा ने कहां से उठाया, किस मकाम तक पहुंचाया है, जरा आप अंदाजा करें। पता चला इस्लामी खवातीन को दुनिया के किसी लीडर की जानिब से किसी तोहफे को, किसी हदिये की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने 1500 बरस पहले ही हर एक की इज्जत बुलंद फरमा दी है। बेटी के दायरे को मुतय्यन कर दिया, बाप के दायरे को मुतय्यन कर दिया। जैसे जैसे इंसान पाए गए वैसे वैसे हुकूक मुतय्यन कर दिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? ये बेटियों के जुल्म और तशद्दुद को मुस्तफ़ा ने ऐसे ख़त्म किया। इस तरह के बयान से नतीजा ये है कि आज तक फिर वो मुसीबत, वो जुल्म और तशद्दुद जब से मुस्तफ़ा ने मिटाया है तब से लेकर आज तक, और मुझे यकीन है कल क़यामत तक फिर वो जुल्म लौट करके नहीं आएगा कि कोई बाप अपनी जिंदा बेटी को ज़मीन के नीचे दफन नहीं करेगा। है कि नहीं उम्मीद? बोलिए, आप उम्मीद रखते हैं कि नहीं? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उसी मकसद उज़्मा के तहत जिसके लिए अल्लाह ने हर पैगंबर को भेजा कि दुनिया को हिदायत दी जाए, दुनिया को लोगों को सही रास्ते बताए जाए, आखिरी पैगंबर की शक्ल में बतने आमना से अब्दुल्लाह के नूरे नजर अब्दुल मुत्तलिब की जिगर गोशा तशरीफ ले आते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी अजीम मकसद में मसरूफ हो जा रहे हैं। आलम जवानी में दावत व तबलीग के काम शुरू कर देते हैं। दावत व तबलीग में मुस्तफ़ा चाहते थे कितनी तेजी के साथ इस्लाम फैल जाए। अरब में एक कबीला था, उस कबीले का एक सरदार था जो उस वक्त तक काफिर था, और उसके मातहत, उस सरदार के मातहत 700 लोग रहा करते थे। पहले औलादे भी तो ज्यादा हुआ करती थी ना, और खानदान लोग समेट कर चला करते थे कि हमारे खानदान में 400 लोग, 500 लोग, 600 लोग, इस तरह से चलते थे कबीला बना करके। एक कबीला जिस कबीले के सरदार जनाब दहिया कल्बी थे, उनके मातहत 700 लोग थे। मुस्तफ़ा के दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई कि अल्लाह, ये शख्स इस्लाम कबूल कर लेता अगर, तो एक शख्स जैसे इस्लाम कबूल करेगा तो 700 लोग मुसलमान हो जाएंगे। ये नबी की आरज़ू हो गई, दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई। इधर ख्वाहिश हुई, मुस्तफ़ा अपने मकाम पे जलवाबार है। दहिया कल्बी अपने घर से निकलकर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाता है। जैसे ही जनाब दहिया कल्बी बारगाह रसूल में हाजिरी देते, उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं है, उस वक्त तक वो कलमा पढ़ा नहीं है। मुस्तफ़ा अपने मकाम पे जलवाबार है, जसद नूरी पर चादर नूरी है। मुस्तफ़ा अपने चादर नूरी को उठाते हैं और जमीन पर बिछाते हैं। आने वाले काफिर से कहते हैं, इस चादर पे बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। आने वाला कौन है? बोलिए, काफिर। बैठाने वाले कौन हैं? मुस्तफ़ा। नबियों के सरदार, जिनकी चादर की एक सूत की कीमत पूरी दुनिया जमीन और आसमान नहीं लगा सकती, है कि नहीं? बोलिए।
नहीं लगा सकती? नहीं लगा नबी सकते। का दस्ते अनवर जिस कपड़े पे मस हो जाए उसे तो जहन्नम की आग भी नहीं जलाती है कि नहीं? जी नबी ने वो चादर नबुव्वत, एक काफिर आ रहा है दरबार रसूल में। अब यहां पर आपके लिए लम्हे फिक्रिया है, सोचने की एक बात है। बारगाह रसूल में हाजिरी है एक काफिर की। मुस्तफा चादर नबुव्वत उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और उस काफिर से कहते हैं इस चादर पे बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा के अखलाक करीमी तो देखिए, अखलाक हसना तो देखिए।